ارے ان بےہودہ عورتوں کو کوئی سمجھائے. بھائی کی شادی ہوئی بے پردہ ہو گئی, دیور کی شادی ہوئی روڈ پہ آ گئی, میک اپ کر کے دکھا رہی ہے. یہ جس سے دوپٹہ نہیں سنبھالا گیا اس کو اسلام کی خاتون کہو گے؟ یہ اسلام کی خاتون ہے؟ اسلام کی خاتون وہ ہے جو ویڈیو کال پہ غیر محرم سے بات کر رہی ہے؟ وہ اسلامی عورت ہے جو 2-2 گھنٹے غیر محرم لڑکے سے ٹیلی فون پہ بات کر رہی ہے؟ میری بیٹی میری بہن. ایک لڑکا ایسے کر کے ٹک 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 چلا رہا تھا, وہ انسٹاگرام اسٹوری بار بار اوپر کرتا تھا, بار بار اوپر کرتا تھا, کرتے کرتے اچانک بہن کا ویڈیو آ گیا. جتنا گندا ویڈیو دیکھ رہا تھا اس سے گندا بہن کا تھا. ایک دم چونک کے اپنی امی کے پاس گیا, میری بہن کیا انسٹاگرام چلاتی ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا, میں تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں. اندر گئی تو دیکھا بہن بیٹھی تھی. کہا یہ تیرا ویڈیو ہے؟ بولی ہاں میرا ویڈیو ہے. کہا تو کیوں چلاتی ہے؟ کہا تو جیسے چھپ چھپ کے دیکھتا ہے میں ویسے چھپ چھپ کے چلاتی ہوں. تو کیا سمجھتا ہے تیری گھر میں بہن نہیں ہے؟ ادھر دیکھ میری بہن, اپنا 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 یہ کیا میری بہن میری بیٹیاں ہیں, یہ کیا اپنی زندگیوں کو برباد کر رہی ہیں؟ بے پردہ عورتیں. سنیں اللہ کے رسول کی بیٹی کی بات. میرے نبی پاک نے فرمایا, اے میری بیٹی فاطمہ, کیا تم نے چاند دیکھا؟ صبح کو کل کو عید ہے اور چاند نظر آ گیا ہے, لوگوں نے چاند دیکھا ہے, کیا تمہاری بیٹی فاطمہ نے چاند دیکھا؟ کہا ابا میں نے چاند نہیں دیکھا. کہا کیوں نہیں دیکھا؟ کہا ابا میں نے چاند نہیں دیکھا, سب نے دیکھا, تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ کہا ابا سب نے دیکھا, اسی وجہ سے میں نے نہیں دیکھا. جس چاند پر غیر محرم کی نظریں پڑی ہیں اس چاند کو فاطمہ دیکھنا نہیں چاہتی ہے. میرا امام بریلی سے بولا, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں. نبی کا جو قرآن ہے وہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے, مگر فیس بک دیکھنے کا 3-3 گھنٹے دل نہیں مچلتا. ارے قرآن پڑھو تو میاں 10 منٹ میں دل گھبرانے لگتا ہے, اور جب فیس بک دیکھو 10 گھنٹے تب بھی دل نہیں گھبراتا. کیا ہوا ہے اے میرے رب, کیا ہوا ہے میرے دل کو کہ نماز پڑھوں تو 10 منٹ دل نہیں لگتا, اور سوشل میڈیا میں 7-7 گھنٹے روز دیکھتا ہوں. اللہ کی رحمتوں نے گواہی دی, تیرا دل سیاہ ہو گیا ہے, تیرا دل گناہوں سے کالا ہو گیا ہے. اب کب صاف ہوگا میرے رب؟ کہ جب تو اللہ کے سامنے روئے گا, جب اس کے سامنے گڑ گڑائے گا, جب اپنی موت کو یاد کرے گا اور سمجھے گا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہی جانا ہے, تجھے رب نے بھیجا تھا اسی کی طرف واپس پلٹنا ہے. جب تو اپنی قبر کو سوچے گا, جب تو میری بہن سوچے گی تو تو پھر گناہ نہیں کرے گی. جب تک میرے دوست تو سمجھے گا نہیں, سوچے گا نہیں, بتا تو مجھے بتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ذرا مجھے بتانا, پہلے عورتیں اچھی, اگر ایک عورت چاہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, ایک عورت چاہے تو اپنے مرد کے پورے دماغ کو بدل دیتی ہے. بولو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ایک عورت لے کے جا رہی ہے اپنے شوہر کو, کوئی بات نہیں, اس کا حق ہے, لے کے جا رہی ہے بازار میں لے کے گئی, ایک دکان, دوسری دکان, تیسری دکان, چوتھی دکان, پانچویں دکان, چھٹی دکان, ساتویں دکان. بچہ لے کر کے بیچارہ مظلوم پیچھے پیچھے چل رہا ہے, آگے آگے محترمہ چل رہی ہیں, اور اس کو کچھ پسند نہیں آ رہا, مگر یہ بھی بیچارہ بی کے پیچھے ہے, کیا کرے بھائی, بچہ گود میں لیے, اور پورا دن ہو گیا. شام کو پتا لگا کوئی ایک کپڑا پسند آیا, اور وہ بھی کتنا خراب کپڑا, جو فٹنگ کا کپڑا تھا, جو حرام تھا, جس کی آستینیں کٹی ہوئی تھی. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پورے مجمع سے, اگر ایک پورا سوال کرنا چاہتا ہوں پورے مجمع سے, اگر ایک بی بی چاہے تو اپنے مرد کو پورا نواب گنج گھما دے, پوری بریلی کشپو بازار گھما دے, اگر وہ بریلی بازار میں لے جا سکتی ہے تو اپنے مرد کو نماز میں مسجد میں بھی تو بھیج سکتی ہے. اب جب وہی آدمی مارتا ہے, توڑتا ہے, گالیاں دیتا ہے, ہائے ہائے بڑی گالیاں دیتا ہے, بڑا بدتمیز ہے, وہ میری بہن اگر تو چاہتی اسے نمازی بنا دیتی, اس کے دل میں رحم آ جاتا, پھر تجھے گالی نہیں دیتا. عورت کو چاہیے پیسہ اچھا کمائے بس. اچھا یہ بتاؤ آپ, ارے آنے دو, راستہ چھوڑ دو, کسی کو ایسا مت کرو, آنے دو. دیکھو آپ مجھے پیسے نہیں بھی دو گے نا, واللہ مجھے تکلیف نہیں ہوگی, مگر بیٹھ کے سنو گے تو میں آپ کو مدینے میں جا کے دعا دوں گا.
چونکہ مجھے اس کرسی کا حساب دینا ہے. کیا دینا ہے؟ یہ میں بیٹھا ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، کسی لائق نہیں. میں اللہ نے مجھے یہاں بٹھال دیا، یہ میری تعریف کر رہے تھے، میں تو کسی لائق نہیں، بڑا خراب انسان ہوں. بس اللہ نے اس کا جواب دینا ہے. نوجوانوں میں اسے مذاق نہیں سمجھ رہا ہوں، میں نے اپنے باپ کو مرتے ہوئے دیکھ لیا، ہاں تایا کو مرتے ہوئے دیکھ لیا، کتنوں کو ان ہاتھوں نے دفن کر دیا قبر میں. کیا مجھے مذاق لگتی ہے؟ تو نہ نہ نہ. آج کسی کو لگتی ہے تو سنیں. پہلے عورتیں اچھی تھیں، کہاں گئیں وہ میری بیٹیاں میری بہنیں؟ وہ بزرگ بڑھیاں کہاں چلی گئیں جو سادہ سادہ قرآن پڑھاتی ضرور تھی مگر عورتوں کو دیندار بنا دیتی تھی؟ کہاں گئے وہ ماحول؟ کہاں گئی وہ قرآن پڑھنے والیاں؟ جب فجر کے بعد قرآن کھولتی تھی تو گھر میں رحمتیں آتی تھی. اب فجر کے بعد تو سب سوئے پڑے ہیں، دوپہر کے بعد میاں کے بعد چلو چلو برکت کا تعویذ دے دیں گے، گھر میں برکت نہیں ہے. لے جب برکت کے فرشتے آئے تھے تو سو رہی تھی، تیرا شوہر بھی سو رہا تھا. دنیا کے سارے میاں کے تعویذ لے کے آ جاؤ، گھر میں برکت نہیں ہوگی جب تک میرے نبی کا قرآن نہیں پڑھا جائے گا. شارٹ کٹ راستہ دیکھ رہے ہو. عورتوں نے چاہا، ادھر دیکھو، عورتوں نے چاہا تو مردوں کو بدل دیا. بولو. ہمارے یہاں ایک عورت آئی، آ کر کے اس نے دیکھا میرا آدمی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے ہمارے گاؤں میں، تو اس نے اپنے آدمی کو 4 سال کے اندر ناظرہ قرآن پڑھا دیا. مگر عورتیں سوچتی ہیں بس پیسے آتے رہیں، بس میرا آدمی کماتا رہے، میری خواہشیں پوری کرتے رہے، میرے سارے سامان آتے رہیں، بس مجھے پیسہ ملتا رہے، یہ جہنم میں چلا جائے. توبہ توبہ، یہ کتنی گندی بات ہے. یہ غیر منقسم ہندوستان میں ایک بازید نام کے بزرگ تھے. وہ بزرگ اس وقت تک نہیں تھے، وہ اس وقت چودھری تھے، اور چودھری بالکل چودھری دنیا دار. ان کی 2 بیویاں تھی، انہوں نے تیسری شادی کی تو تیسری بیوی ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، ان کو تیسری بیوی ٹھیک ملی. اچھا جب تیسری بیوی ٹھیک ملی، کیوں بتا رہا ہوں ایسا؟ اس نے بیوی نے جائزہ لیا، بیک گراؤنڈ نمازی تھا، امی نمازی، ابا نمازی، پورا گھر نمازی. اس نے دیکھا یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا، نہ دونوں بیویاں نماز پڑھتی، نہ بچے، نہ نوکر، نہ خود اس کا شوہر، نہ وہ چودھری نماز پڑھتا. اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا گھر ہے، خوب جو ہے بھینسیں ہیں، خوب گھی ہے. پہلے یہی دولت کہلاتی تھی، پہلے کی دولت یہی تھی. کسی کے گھر میں زیادہ بیل بھینس ہیں تو وہ دولت مند ہے، یہی تو دولت تھی. اب پوری لمبی حویلی ہے اللہ کی نعمتیں سے، مگر کوئی نماز. اس نے سوچا کہ نمازی کیسے بنانا ہے، دماغ میں آئیڈیا آیا، اس کے دماغ میں ترکیب آئی. ترکیب سنو. اس نے نوکر سے کہا آپ دودھ لے کے جاتے ہو شام کو میرے آدمی کو؟ کہاں؟ اچھا وہ بیٹھک میں سوتا تھا، 3 بیویاں تھی مگر سوتا بیٹھک میں تھا. پہلے کے لوگ بڑی شرم حیا والے ہوتے تھے. اچھا جب وہ گیا اپنی بیوی کے پاس، اپنی بیوی اپنے شوہر کے پاس گئی، نوکر سے بولی تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے، آج سے میں دودھ لے کے جاؤں گی. لے کے گئی، کہا حضور لیجئے دودھ پی لیجئے چودھری صاحب. اب چودھری نے دیکھا کہ میری تو 2 بیویاں ہیں اور نوکر چاکر بھی ہے، وہ کبھی نہیں میری بیویوں نے کہا دودھ پلانے کو، یہ میرے نوکر لے کے آتے ہیں، تم کیوں دودھ لے کے آئی ہو؟ مسکرا کے بولی میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کا، آپ میرے سرتاج ہیں، میرے شوہر ہیں، لیجئے آپ دودھ پی لیجئے. طریقہ تو دیکھیے ذرا، لیجئے آپ دودھ پی لیجئے. اس نے دودھ پیا، کہنے لگی حضور میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں. میرے سرتاج. کہا کیوں؟ کہا اپنے ابا کے دباتی تھی پاؤں، اب ابا کے یہاں سے آ گئی تو اب آپ کے دباؤں گی، ذرا اجازت دے دیں. تو پھر عورت نے پاؤں دبانے شروع کر دیے. وہ جانتی بھی تھی، میں بھی جانتا ہوں پاؤں دبانے. پاؤں میں کچھ رگیں ہوتی ہیں، ٹھیک سے دباؤ تو بندے کو بڑا ریلیکس فیل ہوتا ہے. اس نے بڑے اچھے سے پاؤں دبائے. لہیم شہیم چودھری تھا، موٹا تازی. اس نے جب پاؤں دبائے تو میاں اسے سکون ہوا، ریلیکس فیل ہوا، اور پھر نیند کی آگوش میں جانے لگا. بولی حضور آپ سو رہے ہیں، میرے سرتاج چودھری صاحب سو رہے ہیں اور اب میں جا رہی ہوں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اگر اجازت دیں تو صبح فجر کی نماز میں اٹھا دوں. ایک تو چودھری، دوسرا مرد، 2 تکبر کی باتیں اس کے اندر. تو مجھے سمجھائے گی؟ بھگا دیا مگر دل نہیں ٹوٹا. اللہ والوں کا دل، اللہ والے جب تک اپنا مقصد پورا نہیں کرتے جاتے رہتے ہیں. ایک نبی کو دیکھ کے لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لی، ہم تیری بات سنیں گے نہیں.
وہ نبی کھڑا ہو گیا اللہ کا، کہنے لگے تم جب اپنے ہاتھوں میں سے اپنے کانوں میں سے ہاتھ نکالو گے میں تب سنا دوں گا، بولو کتنے دن میں نکالو گے، میں انتظار کروں گا۔ اللہ والوں کی بے عزتی ہوتی نہیں۔ اس نے اس کو ڈانٹا اور ڈانٹنے کے بعد وہ عورت تو چلی گئی، اس کے بعد دوسرے دن بھی آئی، لوگ سمجھتے تھے نا آئی دوسرے دن بھی دودھ لے کے آئی۔ اس نے کہا پھر تو آ گئی، پھر تو نماز کے لیے کہے گی؟ کہا نہ چودھری آپ پہلے دودھ تو پی لیجئے، میرا حق کیوں چھین رہے ہیں؟ دودھ پلایا، اس کی بولی پاؤں دبا دوں، کہاں؟ پھر اسے مزہ بھی پڑ گیا تھا، اس نے پاؤں دبائے، دباتے پھر سونے لگا۔ اس نے ہمت کر کے کہا دیکھو غصہ مت کرنا چودھری صاحب، اگر کہو تو صبح فجر میں اٹھاؤں۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اونچی پہلے چارپائیاں ہوتی تھی، زور سے اس نے لات ماری، اوپر سے جب نیچے گری تو منہ پھٹ گیا، ہونٹ پھٹ گئے، منہ سے خون کے قطرے نیچے کو گرنے لگے، مگر ایک لفظ اف تک نہیں کہا۔ میں تو تمہیں نمازی بنانا چاہتی ہوں، تم مجھ کو مار رہے ہو، توڑ رہے ہو، ایک لفظ نہیں کہا۔ اٹھ گئی اور اٹھ کے روتی بھی میاں برتن اٹھاتے ہوئے چلی گئی، مگر پھر بھی آتی رہی، گالیاں کھائی، روز گالیاں کھائی، آتی رہی جاتی رہی۔ 1.5 ہفتہ گزر گیا تو چودھری بولا روز کیوں آتی ہے؟ تو چودھری کی بیٹی ہے، تیرا باپ چودھری ہے، اتنے بڑے گھر کی، میں مارتا ہوں گالی دیتا ہوں، آخر تو کیوں آتی ہے؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ رو کے بولی چودھری بات یہ ہے کہ میں وفادار ہوں، غدار نہیں ہوں، نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، تیرا نمک کھاتی ہوں، اگر تم جہنم میں جاؤ گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی مرے گا تو اتنی پیاس لگے گی اگر 7 سمندر کا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ جو اپنے رب کے سامنے جھکا نہیں، جو اس نے اپنے رب کو رب نہیں کہا، اے چودھری جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، نمرود کے ساتھ اٹھے گا۔ اے چودھری تجھ کو اسی وجہ سے آتی ہوں، تو بے نمازی تو میرے بچے بھی بے نمازی، اور اگر میرے بچے بھی بے نمازی بنے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ میں ماں ہو کے کیسے پسند کر لوں کہ میرے بچے بے نمازی ہو؟ رو کے بولی یہی لالچ ہے اور کوئی لالچ نہیں ہے۔ چودھری رو کے بولا ارے میرا تو نے دل بدل دیا، تو صبح کو نہیں آئے گی، اب میں تجھ کو صبح کو اٹھاؤں گا۔ صبح کو چودھری میں اٹھاؤں گا، چلی گئی۔ صبح کو چودھری نے اٹھایا، کہا چلو نماز پڑھ لو، فجر کا وقت ہے۔ دونوں میاں بیویوں نے وضو کیا، چودھری سجدے میں گیا، مگر عورت نے بڑا عجیب سجدہ کیا، سر سجدے میں رکھ کے بولی مالک پٹی کٹی ہوں، گالیاں کھائی ہیں، تب میرا آدمی یہاں تک آیا ہے۔ میرے مالک اس کا دل بدلتے جھکانا میرا کام تھا، اپنانا تیرا کام ہے۔ میرے مالک اس کا دل بدل دے، اے میرے مالک میں کمزور عورت ہوں، اس کا دل بدل دے۔ جب وہ روئی اللہ کی رحمتیں کی برسات ہو گئی۔ پھر چودھری نے کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی، 5 وقت کا نمازی ہو گیا، بڑی مسجد بنوائی، سارے نوکر 100-150 نمازی ہو گئے، ایک امام رکھ دیا، ایک مدرسہ شروع کروا دیا۔ ایک عورت کے آنے سے پورا گھر بدل گیا، ایک عورت نے پورا گھر بدل دیا۔ اور جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، بلکہ سلطان محمد باہو تھے، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں اور علم پڑھا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں، جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پنجاب علاقے میں سلطان باہو سے بڑا غوث اعظم کا عاشق کوئی نہیں آج تک پیدا ہوا۔ تو جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے اللہ کے ولی اور سلطان باہو بن کے سنو دل لگ رہا ہے؟ میں اپنے دوستوں سے کہوں گا، کچھ لوگ میرے دوست گٹکا کھاتے ہیں، یہ لکھنؤ PGI میں کینسر ڈپارٹمنٹ میں گئے تھے تو دیکھا کہ وہ سر منہ ڈھکے ہوئے کینسر کے مریضوں کو، کہا کیا ہوا؟ کہ لگے گٹکے کے کینسر ہوئے۔ 1-2 گٹکا کھانے سے کینسر نہیں ہوتا ہے، 15-20 سال کھانے سے ہوتا ہے۔ تو اس نے دکھایا دوربین سے کہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو اس کا اپنا پردہ ہٹاؤ، تو اس نے اسپرے مارا، جب اسپرے مارا تو چھوٹے چھوٹے کیڑے گرے نیچے، بیبیاں روتی بھی چھوڑ گئے، بچے روتے ہوئے چھوڑ گئے، گٹکا نہیں چھوڑا۔ بعد میں جب ڈاکٹر نے کہا تمہیں کینسر ہو گیا کہ میں گٹکا چھوڑ دوں گا، کہا دنیا چھوڑنے کا وقت ہے، اب کیا تم گٹکا چھوڑ گے؟ منہ سڑ گیا تمہارا۔ اوے تمہارے نبی نے تو آخری وقت، میری امی عائشہ کہتی ہیں حضور دنیا سے رخصت ہونے والے، میں نے پوچھا حضور کچھ میرے آقا کچھ چاہتے ہیں، کچھ آپ کو چاہیے؟ فرمایا ذرا مسواک،
تو امی عائشہ کہتی میں نے اپنے دانتوں سے کچل کے حضور کو مسواک دیا، سرکار نے مسواک دیا، میرے نبی نے آخری کام کیا کیا؟ دانتوں کو صاف کیا۔ وضو میں 3 بار کلی، وضو کرنے سے کیا سبحان اللہ، جس نبی نے 3 بار کلی کرائی ان کو پسند ہوگا کہ ان کا امتی یہ گھٹیا چیز کھائے؟ اللہ نے کشمش بادام تمہارے لیے پیدا کیے، بہترین ڈرائی فروٹ، اور تم کیا گندی چیزیں کھا رہے ہو؟ گٹ کے نوجوانوں، نانا اپنی زندگی برباد نہ کرو، تم ادھر ادھر تھوکتے ہو، تم نے کتنی حالات خراب کر دیے۔ تم کیا سمجھتے ہو گٹکا کھانے والے کو لوگ سمجھتے ہیں اچھا؟ نہیں نہیں نہیں، ان کو برا سمجھا جاتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ مائیں نیک تو بچے، مائیں نیک تو بچے، یعنی اگر ایک عورت چاہے تو پورے گھر کو جنتی، ایک عورت چاہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک بات اور بتاؤں، دیکھو ہنسنا بڑا آسان کام ہے مگر رونا بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے دل صاف کرنا پڑتا ہے۔ ایک شعر کہا تھا کہ یوں ہی ہر ایک بات پر روتا نہیں ہوں میں، ایک زخم میرے دل میں ہے گہرا لگا ہوا۔ مائیں نیک تو بچے، مدینے سے لشکر نکل رہا ہے اور لشکر کو سامنے جو لے کے جا رہا ہے، جو کمانڈر ہے، جو اس کا چیف ہے، جو اس لشکر کا سردار ہے، وہ سارے نبیوں کا سردار ہے۔ بلال نے آواز دے دی، حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو جانا چاہتا ہے حضور کے ساتھ چلے۔ پورے دن عورتیں جوان جوان لڑکے لے کے آنے لگی، صبح سے لے کے شام تک، صبح سے لے کے شام تک لانے لگی۔ صبح سے شام ہو گئی، رات میں ایک خنسا نام کی عورت رو رہی تھی مصلی بچھا کے، بچوں کی آنکھ کھلی، 2 بچے تھے، 11 سال کے، 12 سال کا، 13 سال کا۔ اٹھ کے بولا امی روتی کیوں ہے؟ سلام پھیر کے بولی تمہیں بتانے کی بات نہیں، او امی اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، تو ہماری بیوہ ماں ہے، ہم تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، بول کیوں روتی ہے؟ ماں بولی بیٹے سب نے اپنے اپنے بچے حضور کو دے دیے اور عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ شہید کی ماں بنے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی شہید کی ماں بن جاؤں، مگر میرے دونوں بچوں کی عمریں کم ہیں۔ اے میرے بیٹو، میرے دونوں بچوں کی عمریں کم ہیں، میرا دل بھی کرتا تھا حضور کی بارگاہ میں لے جائیں۔ بچوں نے اتنا سنا، دونوں نے چھوٹی چھوٹی شمشیریں نکالی جس سے وہ کھیلتے تھے، اور دونوں گھما کے بولے چلو میری ماں، لے کے چلو نبی کے پاس، ہم تیرے دودھ پر حرف نہیں آنے دیں گے، ہم تیرا نام بدنام نہیں کرنے ہونے دیں گے۔ ماں نے کہا بچے ابھی تم چھوٹے ہو، کہ چھوٹے ہیں، حضور سے محبت تو کرتے ہیں، جان دے دیں گے، لے کے چل، میرے نبی کی ہے یہ شان۔ بچہ بچہ ہے قربان، 12 سال کا، ایک 13 سال کا، 11 سال کا، ایک 13 سال کا بچہ، دونوں حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔ خنسا، کبھی ویکیپیڈیا پہ خنسا ڈال کے دیکھیے گا، بہت بڑی شاعرہ گزری ہے، صحابیہ گزری ہے، میرے نبی پاک کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ دونوں بچے حاضر خدمت ہیں۔ نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا خنسا تیرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، تیرے بچوں کی عمر کم ہے۔ فرمایا تو عرض کی یا رسول اللہ بڑے والے بچے کو دیکھیے۔ بڑے والے بچے نے تلوار گھما کے چلانا دکھانا شروع کر دی۔ نبی نے فرمایا بڑا والا چلا جائے گا مگر چھوٹا والا نہیں جائے گا، چھوٹا والا نہیں جائے گا۔ تو چھوٹے والے نے اپنے پنجوں کے بل اچکنا شروع کر دیا، یعنی وہ پنجوں کے بل اچکنے لگا، اپنے آپ کو اٹھانے لگا، ہائٹ بڑھانے لگا۔ نبی مسکرا کے بولے کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو حضور میں بھی اس کے برابر ہوں، پر میں ابھی آپ چھوٹے ہو۔ تو رو کے بولا میری کشتی کرا دیجئے، میں اس کے برابر طاقت رکھتا ہوں، یہ میرا بڑا ہے، کشتی کرائیے۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ کشتی لڑنے کے لیے اپنے بڑے بھائی کے ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے دیکھ گرانا نہیں مجھے، دیکھ اگر میں گر گیا تو تو جیت ضرور جائے گا مگر اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا، دیکھ تو اکیلا شہید ہوگا تو امی خوش نہیں ہوں گی، دونوں شہید ہوں گے تو امی زیادہ خوش ہوں گی، میرے بھائی تو میرا بڑا بھائی ہے، احسان کرنا، مجھے گرانا نہیں۔ یہ کہہ کے رونے لگا۔ میرے نبی نے ان کی کشتی نہیں ہونے دی، دونوں کو الگ الگ کر دیا اور فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں کوئی اسلام کا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے، کوئی اسلام کا بال بیکا، اسلام کا بال بیکا۔ ماں نے اپنے بچوں کو پیار کیا، کہا لاؤ آخری بار پیار کر لوں، ادھر دیکھو آخری بار، اور توجہ زور سے تو بولو سبحان اللہ، آخری بار پیار کر لوں، بیوہ ہوں میں، تیرے باپ کے مرنے کے بعد، بچوں تمہارے باپ کے مرنے کے بعد میں نے بڑی مزدوریاں کی،
میں نے لوگوں کی خدمتیں کی، میں نے گھروں میں جھاڑوਆਂ لگائی، تب تمہیں پالا ہے، مگر اپنے بڑھاپے کی لاٹھی نہیں بنائی۔ میں نے یہ پالا تھا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ تو شہید ہو جاؤ میدان جنگ میں، تو قیامت کے دن تمہارے ماں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کہہ دے میرے مالک میں نے 2 بچے تیرے دین کے لیے پال کے دیے تھے، میرے بچوں میں تمہارا انتظار نہیں کروں گی، واپس آنا مت آنا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، تمہاری ماں کی وصیت ہے جب جنگ میں جاؤ تو بچے ہو بھاگنا نہیں، ڈرنا نہیں، جتنے بھی زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی، شیر دل پیدا کرتی ہیں۔ بزدل پیدا، اچھا یہ بتاؤ تقریر میں دل لگ رہا ہے؟ اور جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان کا دل ہے؟ ان کے پاس دل ہے؟ وہ تو کوئی پتھر اتر لیے پھر رہے ہیں۔ ہر پلک لوگ سمجھتے ہیں، ادھر دیکھو توجہ کرو، ایک عورت اور آ گئی، حضور میرے بچے کو بھی لے کے جائیں۔ یہ نماز کو نہیں بیچتی عورتیں اپنے بچوں کو، نماز نہیں پڑھنے کے کہتی، قرآن نہیں پڑھواتی، اور وہ بولی حضور میرے بچے کو بھی لے جائیں۔ فرمایا کہاں ہے تیرا بچہ؟ 2.5 سال کا بچہ۔ حضور نے فرمایا یہ جنگ میں جائے گا، یہ کیا کرے گا؟ کہ حضور وہ آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے نا، تو ایک تیر اگر میرے بچے کو ڈھال بنا لیجئے گا، ایک تیر اگر میرے بچے کے لگ گیا اور اللہ کے رسول سے وہ بچ گیا تیر، تو میں تو کامیاب ہو جاؤں گی۔ میرے 2.5 سال کے بچے کو لے جاؤ۔ میرے حضور نے بچے کو اٹھایا، پیار کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے نبی نے پیار کیا، فرمایا تیرا بچہ لے جا، شہید نہیں بھی ہوگا پھر بھی تو شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ او میرے دوست، میرے بھائی، ذرا غور تو کر، یہ کیسے صحابہ کرام تھے میرے نبی کے، اور کیسی صحابیات تھی۔ نہ اس زمانے کے مرد کمزور تھے، نہ عورتیں کمزور تھیں، نہ مردوں کا کوئی جواب ہے نہ عورتوں کا، بلکہ یوں کہا جائے اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے، رشتہ دار بھی چن چن کے دیے۔ نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب۔ پیچھے والے نہیں بول سکتے کہ زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضور کی جنگ، ادھر دیکھو توجہ ہے، ایک 70 سال کی بڑھیا آ گئی، 75 سال کی، اس کا نام تو ام عمارہ، میں بھی جاؤں گی جنگ میں۔ حضور نے فرمایا ام عمارہ تم کیا کرو گی؟ حضور میں زخمیوں کو گھسیٹ کے لاؤں گی، ان کے زخم پہ پٹی باندھوں گی، مرہم لگاؤں گی۔ کچھ بوڑھی عورتیں نہیں ہوتی ہیں، پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، مرنے والی ہے مگر اب بھی بہو سے کہہ رہی ہے جہیز بڑا اچھا ملا فلاں عورت، اور اس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اسے برا لگے، مارتی توڑتے۔ ادھر دیکھو، کیا میں مذاق تھوڑی کرتا ہوں؟ اللہ جانتا ہے میں کوئی بات ممبر پہ ایسی نہیں کرتا جو کہ جس کا دین اور دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی سید صاحب دعا کر دو، میری ساس بڑا، کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے باپ کو برا کہتی ہے تو میں جواب دے دیتی ہوں کبھی کبھی، پھر کا میرا شوہر مجھے مارتا ہے اور کہتا بھاگ یہاں سے، میں جاتی نہیں۔ کیوں؟ رو کے بولی اس وجہ سے کہ میرا باپ بہت کمزور ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اور بھائی مجھ سے بات نہیں کرتے اپنی دنیا میں، تو مجھے سننا پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں فیس بک کے لیے ٹائم نکالنے والوں، یوٹیوب کے لیے ٹائم نکالنے والوں، 10 منٹ سگی بہن کو بھی فون کر لیا کرو۔ تم فون کرو گے تو اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ تمہارے ساتھ کی پلی بڑی ہے، تمہاری بہن ہے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں نہیں ہے، پھر کہاں مجھے ماں کی محبت ملے گی؟ فرمایا اپنی بڑی بہن کی آنکھوں میں دیکھ لے، اس کے دل میں اللہ نے تیرے لیے محبت وہی رکھی ہے جو تیری ماں۔ آج بہنیں انجان ہو گئیں، بیٹیاں، اور ایک بات اور یاد رکھنا، جنہوں نے غریبوں کی بیٹیوں پہ ظلم کیا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں آخری حج کے موقع پہ میں صحابہ تمہیں 2 لوگوں سے ڈراتا ہوں، ایک تو تم اپنی بیوی پہ ظلم مت کرنا، ایک اپنے یہاں کام کرنے والے نوکر پہ، مزدور پہ ظلم مت کرنا۔ 2 سے تمہیں ڈراتا ہوں، انہیں ماننا نہیں، توڑنا نہیں۔ کسی کی بیٹی کو ماننے والوں کو شرم نہیں آتی، ظلم کرتے اور کہتے ہو برکت نہیں آ رہی۔ جہاں ایک بیوہ، ایک کمزور عورت رو رہی ہو، اس سے کیا مانگتے ہو کہ کچھ لے کے نہیں آئی، وہ تو خود تیرے گھر برتن مانج کے کھا رہی ہے۔ نوکر والی زندگی اتنی سختی تو تجھے ملے گی بھی کوئی نہیں۔ یہ عورتیں ذرا شرم کریں، بوڑھی عورتیں اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، جو کمزور
غریب لڑکیوں کے دل دکھاتی ہیں, مالداروں کو کوئی کچھ نہیں کہتا. خیر میری بات سنو, عمارہ جنگ میں چلی گئی اور حضور کے اوپر حملہ ہو گیا تو صحابہ نے حضور کو بیچ میں اپنے لے لیا گھیرے میں, اور کافر بڑھ رہے تھے آگے, تو عمارہ تلوار لے کے سوت کے کھڑی ہو گئی. 70 سال کی بوڑھی, بال بالکل سفید, بالکل کمزور لگ رہی ہے, مگر میاں شیرنی کی طرح تلوار لے کے کھڑی ہوئی. کافر ہوتے بزدل, جا کے اس کے اوپر حملہ کیا. ایک آیا تلوار پھینک کے گردن کاٹ دی, دوسرا آیا 2 ٹکڑے کر دیے, تیسرا آیا گرا دیا. اسے عورت سمجھ کے 7 نے حملے کیے اور 7 لاشوں کو زمین پہ ایسا تڑپایا, اور اس کے بعد جب کافروں نے دیکھا تو بھاگنے لگے. بھگدڑ مچ گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا ہم ان سے نہیں جیت سکتے مسلمانوں سے. کہا کیوں؟ کہا جب 70 سال کی بوڑھی عمارہ کی تلوار میں اتنی دھار ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا ایک بات بتاؤ, میں کسی اسٹیج پہ بیٹھ کے موبائل چلانے والے کو ٹوک دوں تو برا تو نہیں مانو گے؟ جلدی بولو, توجہ ہے کہ نہیں؟ میرا حق ہے کہ نہیں؟ دل لگا کے بولو, مسکرا کے بولو, دل لگا کے بولو. میں میں جب تقریر کرتا ہوں تو میری آئی سائٹ یہ ہائی ہو جاتی ہے. ایک ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں میں, اور جنہیں میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں اسے میرا رب دیکھ رہا ہے, اس کا رسول دیکھ رہا ہے. زور سے بولو, دل لگا کے بولو, مسکرا کے بولو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت جناب محمد علی فیضی صاحب واحدی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل لگا کے بولو. یہ بہت سمجھدار آدمی ہیں, ان کو پتا ہے کہ مجمع میں ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے, سمجھداری سے آئے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ دل لگا کے بولو. اچھا یہ آدمی بڑے شریف بھی ہیں, نیک بھی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر سال مدینے جاتے ہیں اور یہ نماز بھی پڑھتے ہیں, نعت بھی پڑھتے ہیں. بولو کتنی اچھی بات ہے. دل لگا کے بولو. کچھ بیچارے شاعر ایسے ہیں پوری زندگی گزر گئی نعت پڑھتے پڑھتے مگر نماز نہیں پڑھی. میں جانتا ہوں کئی کو, انہیں وارننگ دیکھنا ہوں, یہاں نماز پڑھ لو ورنہ نام لوں گا میں تو کسی دن تمہارا. بولو ایسا کروں گا نہیں میں. زور سے بولو, اسی ڈرا رہا ہوں, ڈر کے ہی پڑھ لیں نماز. بوڑھی پہلے بزرگ ایسی بوڑھی ہیں, نیک عورتیں, اپنے بچوں کو نبی کی باتیں بتانے والی عورتیں. اب تو فیشن میں لگ گئی, دنیا داری میں لگ گئی. پردے سے کیا ہوتا ہے؟ او پردے سے گھٹن. شادی میں برقع نہیں پہنے گی, کیوں؟ نا, شادی میں تو سب اپنے ہیں. توجہ کرو, شادی میں سب اپنے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے میری بیوی تیار ہو کے مجھ سے بولی, بارات میں جا رہی تھی, کیسی لگ رہی ہوں؟ میں کہا میں سے کو پوچھ رہی ہو, میں تو صبح شام گھر پہ رہتا ہوں, جب چاہے پوچھ لیتی. اب تو تم ان لفنگوں سے بگڑے ہوئے لڑکوں سے پوچھنا جو عورتوں کو تاکنے شادی میں آتے, وہ بتائیں گے تمہیں کیسی لگ رہی ہو. شرم نہیں آتی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ کہتے وہ رو کے بولی کیا مجھے غیر لڑکے دیکھیں گے؟ کہاں غیر لڑکے دیکھیں گے. کہا بولی میں برقع اوڑھ کے جاؤں گی. خدا کی قسم بارات کا وہ منظر بڑا اچھا تھا کہ ساری بے پردہ عورتیں میک اپ کرے ہوئے چہرے پہ معاذ اللہ بدتمیزی کی طرح جسم پہ آدھے کپڑے فٹنگ کا لباس پہنے ہوئے ٹہل رہی تھی, اور ایک عورت نے اپنا نقاب سر سے نیچے کو رکھا تھا اور وہ نقاب کے نیچے سے کھانا کھا رہی تھی. اس سے کسی نے پوچھا ساری بے پردہ ہیں, یہ بتا تو نے اپنا نقاب بھی نہیں کھولا, ہاتھوں پہ تیرے دستانے ہیں کیوں؟ رو کے بولی اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ عورتیں دیکھیں جس طرح وہ گھوم پھر رہی ہیں وہ نبی کی بیٹی کا طریقہ نہیں ہے, جس طرح سے میں بیٹھی ہوں یہ نبی کی بیٹی کا طریقہ ہے. یہ نبی کی بیٹی. ایک عورت دعا کر رہی ہے, یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں, میرے نبی جنگ, جلدی بولو ماشاءاللہ, میرے نبی جنگ. ایسے دعا کر رہی ہے, کسی نے پیچھے سے آگے کہا حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ دنیا سے چلا گیا, شہید ہو گیا. ہائے ہائے کیا کر رہی تھی؟ اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں, میرے نبی جنگ جیت جائیں. مدینے میں دعا کر رہی تھی, پیچھے سے کوئی آیا, حضور جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. باپ کی موت کی خبر بڑی سخت ہوتی ہے. آپ میں سے کسی نے سنی نہیں سنی, میں نے سنی ہے. پیروں کے نیچے سے زمین اتر جاتی,
جس کا باپ ہے اسے کیا خبر باپ کون ہے. ذرا میری یہ باپ کے عنوان سے بات سارے لوگوں کو پہنچاؤ. باپ کے ساتھ اس معاشرے نے بہت برا سلوک کیا. کسی بھی ٹرک پر، ٹرالی پر، گاڑی پر آپ کو ملے گا ماں کی دعائیں، ماں کی دعائیں، ماں کی دعائیں. ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل پہ بھی نہیں ملے گا باپ کی دعا. حالانکہ حضور فرماتے ہیں باپ کی دعائیں، باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں. کیا باپ کی کوئی دعا نہیں؟ بتاؤ. اس مظلوم کو کسی نے نہیں پوچھا کیوں؟ چونکہ ماں نے بچپن سے کیا نا. تیرا باپ ناراض ہو جائیں گے، تیرے باپ بڑے غصے کے تیز ہیں. بیٹے کے دل میں بچپن سے نفرت بھر دی. اب باپ مر گیا مگر بیٹا کبھی اپنے باپ سے گلے نہیں ملا. باپ سے گلے نہیں ملا. اے میرے دوست، اگر باپ ہے تو کبھی اس کے ہاتھ چوم کے دیکھنا، کبھی باپ کا سر پہ ہاتھ رکھوا کے دیکھنا. گھر میں سب ہوں اور باپ نہ ہو، کس بات کا گھر ہے؟ بولو کس بات کا گھر ہے؟ یہ سفید داڑھی والے بزرگ یہ پہلے سے خدا کی قسم بوڑھے نہیں تھے. انہوں نے محنتیں اتنے کی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ برسات دیکھی، نہ دیش دیکھا، نہ پردیس دیکھا. اور یہ مسلسل لگاتار چلتے رہے. ان کی جوانیاں ڈھلتی رہیں. انہوں نے بے مشقتیں کی، لوگوں کی گالیاں بھی کھائیں، اپنے بچوں کے لیے کما کے لائے. مگر جب بیٹے نے بڑے ہو کے باپ سے کہا تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، تو باپ اسی دن مر گیا. اس کی ساری محنت مر گئی. وہ کانپ کے رونے لگا بوڑھا. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جن کے لیے پوری جوانی گزار دی وہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کیا. ان بوڑھے نے کچھ نہیں کیا. ہائے اگر باپ ہے تو اس کے قدم چوم لو. ہم نے دیکھا ہے جس کا باپ نہیں ہو اس کی کیا عزت ہے دنیا میں. جس کا باپ ہی نہ ہو بتاؤ وہ کیا باپ ہے میاں. دنیا میں دوست 1000 مل جائیں مگر باپ ایک نہ ملے. ماں دنیا میں عورتیں 1000 مل جائیں مگر ماں ایک نہ ملے. یہ دونوں رشتے ان کو محفوظ رکھو. یہ زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو. او میرے دوستو، ایک پیڑ رونے لگا جب اس کے یہاں پہلی فصل اتری تو پیڑ رونے لگا. کسی نے پوچھا پیڑ روتا کیوں ہے؟ آج تو پہلی فصل اتری ہے سب خوشی منا رہے ہیں. کہ میں خوشی منانے والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں مگر میری نظریں مالی کو تلاش کر رہی ہیں. آج سب ہیں مگر جب جس نے مجھے بچایا آندھیوں سے، جس نے مجھے پانی دیا، مجھے کبھی پانی میرا نظر انداز نہیں کیا، جس نے مجھے سینچا آندھیوں سے طوفانوں سے بچایا. اگر آج میرا وہ مالی ہوتا ایک پھل کھا لیتا تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا. تمہاری کمائیاں کس بات کی ہیں اگر باپ کو تم نے پیسے نہیں دیے؟ ایسی کمائی کس کام کی ہے یار؟ میں تو سوچتا ہوں کہ کہاں کہاں تقریر کرنے گیا یار. آج سے 22 سال پہلے میرا باپ مجھ سے بچھڑا. آج سوچتا ہوں دنیا دیکھ رہی ہے مگر کاش میرا باپ بھی ایک تقریر دیکھ لیتا، ایک رنگ دیکھ لیتا یار. جس گھر میں بڑے بڑے بہترین کمرے بنے ہوں مگر جس گھر میں ماں بیٹھی ہو اس سے بڑا کون سا کمرہ ہوتا ہے؟ پورا گھر دیکھ لو مگر جہاں ماں بیٹھی ہے یہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بلائیں ختم کر دیتی ہے. اللہ اکبر. دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا. اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے سے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا. یہ ماں باپ کی عمریں کم ہیں، یہ بڑھاپے میں ملے ہیں، ان کی قدر کر لو میرے دوستو. یہ جس دن نہیں ہوئے روگے، نہ ماں ملے گی نہ باپ ملے گا. یاد رکھنا اس وقت رونا نہیں ہوگا. اس عورت سے کسی نے آ کے کہا باپ شہید ہو گیا، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا اور تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. ایک عورت پہ 4 طرف سے یعنی باپ، بھائی، شوہر، بیٹا. اور دل پہ رکھ کے سننا ہاتھ میری بات کو. زیس کی آخری ہچکی ہے، غور سے سن. زندگی کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، غور سے سننا. لوگوں نے سمجھا باپ کے جنازے کو دیکھے گی بیٹی ہے. نہیں، کسی نے کہا نہیں بھائی کے جنازے پہ جائے گی. کسی کا نہیں پہلے بیٹے کے جنازے سے چپٹ کے روئے گی. نہیں، کسی نے کہا نہیں بیٹے کے نہیں. اٹھی، لوگوں نے دیکھا ادھر نہیں گئی جدھر جنازے پڑے تھے، ادھر گئی جدھر اونٹنی پہ آمنہ کے لال تھے. جا کے کھڑی ہو گئی. میرے نبی نے عورت کو پہچانا،
فرمایا اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا سب شہید ہو گئے۔ اس نے حضور کی طرف دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں؟ تو میرا کچھ نہیں بگڑا، سب سلامت ہے، آپ سلامت ہیں یا رسول اللہ۔ یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے روئی، میں آپ کو دیکھنے آئی تھی میرے نبی، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، بس آپ کو دیکھنے آئی تھی۔ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا۔ پڑھو میرے سرکار میری بات بنا، جسے اپنی بات بنوانی ہے ذرا دل سے پڑھو، میرے سرکار میری بات بنا، اور آپ کی یاد سے آباد ہے دل میرا حضور، آپ کی یاد سے آباد ہے دل میرا حضور، بندہ پرور میری ہستی کو